قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو بہت ہی شاندار طریقے سے مکمل ہوئی، اور ابھی آپ نے سنا ایک ٹیم کے طور پر کانٹریکٹرز ہیں، ورکرز ہیں، اور محسن نقوی صاحب کی سپرویژن میں یہ جو 117 دنوں میں ناممکن کام تھا وہ ممکن کر دکھایا۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو، ڈی جی ایف ڈبلیو کو، اور آپ کے تمام بورڈ کے ممبرز، انجینئرز، ورکرز، سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ شہباز سپیڈ تو اب ماضی کی بات ہے، میں اس حوالے سے محسن سپیڈ کی بات کرتا ہوں۔ چیمپئنز ٹرافی آپ کی جیت کی منتظر ہے دبئی میں، پھر مجھے بھی آپ لے چلیں انشاءاللہ، پھر وہاں پر ان کی بالنگ اور بیٹنگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ محسن سپیڈ نے خواب کو حقیقت بنا دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے نو تعمیر شدہ قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح کر دیا۔ محسن نقوی، مریم نواز اور قومی ٹیم کی بھی شرکت۔ وزیراعظم کی ایک بار پھر محسن سپیڈ کی برق رفتاری کی تعریف۔ کہتے ہیں محسن نقوی نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، 117 دن میں نیا اسٹیڈیم بنایا۔ تعاون پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بھی سراہا۔ قومی کرکٹرز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو دھول چٹانی ہے، چیمپئنز ٹرافی جیت کر لانی ہے۔ وزیراعظم نے دبئی میں پاک بھارت میچ دیکھنے کی خواہش کا بھی اظہار کر دیا۔ یہ ایک پرانی بلڈنگ تھی، پرانا اسٹیڈیم تھا، اور ہمارا ٹارگٹ تھا کہ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے اس کو کمپلیٹ کریں۔ اس میں وہ مزدور 2500 کے قریب تھے جنہوں نے دن رات کام کیا۔ ان میں سے میجورٹی تھے جو 3 مہینے سے اپنے گھروں کو نہیں گئے تھے اور 16 گھنٹے یہاں پہ کام کر رہے تھے۔ وہ کانٹریکٹرز جنہوں نے دن رات کام کیا، اور اصل اس پروجیکٹ کے جو دلہا ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ڈی جی ایف ڈبلیو جنرل سمی، جنہوں نے اس کو پروجیکٹ کو انشور کرایا، اور ایف ڈبلیو نے اس ناممکن کو ممکن بنایا۔ ہمارے اس مشکل موقع پہ بھی ہماری پاکستان آرمی ہماری مدد کو آئی، ادروائز یہ پروجیکٹ آلموسٹ امپاسبل تھا اتنے چھوٹے سے ٹائم پہ کرنا۔ میں نام کسی کا نہیں لوں گا بیکاز ایک بندہ اس میں دن رات اس پروجیکٹ کے ساتھ لگا رہا، اور پریکٹیکلی یہ پورا کا پورا اسٹیڈیم نیا بنایا۔ پاکستان میں 30 سال بعد کرکٹ کا بڑا ایونٹ، ہم سب ایک ہیں، مل کر ایونٹ کو کامیاب بنانا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا تقریب سے خطاب، کہا کہ قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر میں 2500 مزدوروں نے دن رات کام کیا۔ پی سی بی کی ٹیم لاجواب ہے، ایف ڈبلیو، پاک فوج نے عمدہ کام کیا۔ محسن نقوی نے پنجاب حکومت کے تعاون کی بھی تعریف کی۔ علی ظفر، آئمہ بیگ، قذافی اسٹیڈیم کی رنگینیاں اپنے عروج پر، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، میوزک کا بھی تڑکا۔ نامور گلوکار علی ظفر نے رنگ جمایا، عارف لوہار اور آئمہ بیگ کی شاندار پرفارمنس، ڈھول، آتش بازی اور لائٹ شو نے ماحول گرما دیا۔ عوام کے لیے داخلہ فری، اسٹیڈیم منٹوں میں بھر گیا۔ پاکستان چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار، لاہور کے تاریخی کرکٹ اسٹیڈیم کی نئی لک، سبز اور سفید رنگ کی کرسیاں، جگمگاتی روشنیاں، 2 نئی بڑی سکور سکرینز نصب، انٹیریئرز کے سامنے تمام جنگلے ختم، آرام دہ امپورٹڈ نشستیں، نئے ہاسپٹیلٹی باکسز، شائقین اور کھلاڑیوں کے لیے عالمی معیار کی سہولتیں۔ اسٹیڈیم 117 دن میں تیار، دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے۔ محسن نقوی مزدور دوستی کی اعلیٰ مثال بن گئے۔ قذافی اسٹیڈیم کے تزئین و آرائش کرنے والے محنت کشوں کو نہ بھولے۔ محسن نقوی کا 1500 سے زائد مزدوروں کو ظہرانہ۔ چیئرمین پی سی بی نے مزدوروں کے ساتھ کھانا کھایا، ورکرز سے مسائل پوچھے، ہنسی مذاق بھی کیا۔ مزدوروں نے محسن نقوی کے ساتھ ٹک ٹاک بھی بنائی۔ محسن نقوی کا ورکرز کو نیا موبائل دینے کا وعدہ۔ پی سی بی نے تمام مزدوروں کے لیے انکلوجرز بک کروا دیے۔ رضوان کی قیادت میں ہم چیمپئنز ٹرافی جیتیں گے، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو پورا یقین۔ کہتے ہیں خوش دل شاہ اور فہیم اشرف کو نیک نیتی سے اسکواڈ کا حصہ بنایا، سلیکٹرز کو تبدیلی کا اختیار ہے، حتمی فیصلہ سلیکشن کمیٹی کرے گی۔ قذافی اسٹیڈیم کے نئے 5 اسٹار ہوٹل کی تزئین و آرائش 1 سال میں مکمل ہوگی، نیشنل کرکٹ اکیڈمی کو نئے طریقے سے ڈیزائن کریں گے، وی آئی پی باکسز کو 6 سال کے لیے رینٹ پر دیں گے، ہر باکس کی قیمت 10 کروڑ رکھی گئی ہے۔ اور گلی گلی بھری بھری تجھے مجھے دیکھے، جیتو بازی کھیل کے، چیمپئنز ٹرافی 2025 کا آفیشیل ترانہ ریلیز ہوتے ہی چھا گیا۔ عاطف اسلم نے آواز کا جادو جگایا، 16 فروری کو افتتاحی تقریب میں بھی پرفارم کریں گے۔ ویڈیو میں چیمپئنز ٹرافی میں شریک تمام ٹیموں کے جھنڈے بھی دکھائے گئے۔
صدر آصف زرداری کی چین کے شہر ہاربن میں نمی ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ مختلف ممالک کے سربراہان بھی تقریب میں موجود۔ صدر مملکت چینی ہم منصب کے ظہرانے میں بھی شرکت کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی امریکی صدر کی دعائیہ ناشتے کی تقریب میں شرکت۔ امریکی حکام سمیت دنیا کے مختلف رہنماؤں سے ملاقات۔ بلاول بھٹو نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہمیں مذہب کے نام پر تقسیم کی بجائے متحد ہو کر کام کرنا چاہیے۔ پاکستان اور امریکہ کے عوامی رابطے مضبوط کیے جانے چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ کا گھروں میں گاڑیاں دھونے والوں کو 10,000 جرمانے کا حکم۔ مساجد میں بھی پانی کے ضیاع کو روکنا ہوگا۔ پانی کی بچت کا آغاز GOR سے شروع کرنا چاہیے۔ پانی کی ری سائیکلنگ کے بغیر پیٹرول پمپ سیل کیے جائیں۔ اسموک تدارک کیس میں جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ شہر میں ٹریفک کی ابتر صورتحال پر اظہار ناراضی۔ کہا CTO کو پتہ نہیں چل رہا شہر کی سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے۔ CTO اطہر وحید 10 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب۔ پیکا ایکٹ میں ترمیم اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دی گئی۔ اینکرز ایسوسی ایشن کی درخواست میں پیکا ایکٹ میں ترمیم کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ عدالت میں سینئر اینکر پرسن حامد میر اور نسیم زہرا نے درخواست دائر کی۔ پنجاب اسمبلی میں ایشیا اور جنوب ایشیا کی پہلی 2 روزہ CPA کانفرنس۔ پاکستان، برطانیہ، سری لنکا سمیت 20 اسمبلیوں کے نمائندوں کی شرکت۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کانفرنس سے خطاب۔ کہا قانون سازوں کے ساتھ مؤثر اور مسلسل رابطے ضروری ہیں۔ پارلیمنٹ ہی عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے۔ فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ دنیا کو موسمیاتی تبدیلی سمیت دیگر چیلنجز درپیش ہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کے زیر صدارت شوگر ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس۔ چینی کی پیداوار اور ضروریات کا جائزہ لیا گیا۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مشترکہ لاہ عمل بنائیں۔ بورڈ نے رمضان میں چینی کی قیمتوں کو حتمی شکل دینے کے لیے پیر کو اجلاس طلب کر لیا۔ وفاقی وزیر نے چینی کی مصنوعی قلت اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے ضروری اقدامات پر زور دیا۔ امریکہ کا G20 اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ جوہانسبرگ میں ہونے والی G20 سمٹ میں شرکت نہیں کروں گا۔ ہمارا کام امریکی مفادات کو آگے بڑھانا ہے۔ امریکی ٹیکس کا پیسہ ضائع نہیں کر سکتے۔ G20 اجلاس 20 اور 21 فروری کو جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں ہونا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری کیوں جاری کیے؟ امریکی صدر ہزاروں فلسطینیوں کے قاتل کے محافظ بن گئے۔ امریکہ نے بین الاقوامی فوجداری عدالت پر پابندیاں عائد کر دی۔ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے تعاون کرنے والے افراد پر بھی مالی اور ویزا پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ بنگلہ دیش نے بھارت سے شیخ حسینہ واجد کو بیانات سے روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈھاکہ میں بھارتی ہائی کمشنر کو بھی طلب کیا۔ شیخ حسینہ واجد کے بیانات پر آگاہ کیا گیا۔ جب تک شیخ حسینہ واجد بھارت میں ہیں انہیں اشتعال انگیز بیانات سے روکا جائے۔ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے خلاف احتجاج کی کال دی تھی۔ ماورا حسین اور امیر گیلانی کی شادی کی تقریبات، تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل۔ دلہا دلہن کی شاندار انٹری، عروہ حسین اور فرحان سعید کے ڈانس کی بھی دھوم۔